بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فرمایا اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی بھی ہے وہ فرما برداری کرو۔ تو عزیز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرے۔ آج اگر کوئی شخص جتنی عبادت کر لے، اگر اس کے والدین ناراض ہیں تو اس کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب والدین ناراض ہوں گے تو خود خدا تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو خدا تعالیٰ بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو خدا تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب جو ہے وہ راضی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کو جو ہے وہ راضی کریں۔ عزیز سامعین کرام، والدین کی بہت شان ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کا فرما بردار بیٹا اپنے والدین کو اچھی نگاہ سے دیکھے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیکھنے والے کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ اچھی نگاہ سے دیکھے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم، جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 100 حجوں کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کہ آج اگر لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج جو ہے قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن والدین جو ہیں وہ ہستی ہیں، وہ شان والے ہیں جن کو ایک مرتبہ جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ تیری جنت اور دوزخ ہے۔ یعنی اگر تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، والدین کی فرما برداری کرے گا تو تو جنت میں جائے گا، اگر والدین کو تو ناراض کرے گا اور ان کی نافرمانی کرے گا تو ان کے ساتھ جب برا سلوک کرے گا، فرمایا پھر کیا تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو اسی سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، لیکن باپ وہ ہستی ہے جو اس جنت کا دروازہ ہے۔ آج لوگ جو ہیں ماں کے ساتھ تو حسن سلوک کرتے ہیں لیکن باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ اگر کوئی گاڑی لیتے ہیں تو کہتے ہیں ماں کی دعا، جنت کی ہوا، بھی باپ کہاں جائے گا؟ باپ کا بھی ایک رتبہ مقام ہے، اس وجہ سے کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ تو باپ ہے۔ اگر آپ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو پھر آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ جب باپ جو ہے جنت کے دروازے سے بھی داخل نہیں ہونے دے گا، تب جو ہے تم کیسے جنت میں داخل